تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ ہود رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 آج ہمارا سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور اگر، اذقنا، ہم سکھا دیں، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، کوئی رحمت، کوئی نعمت، ثم، پھر، نزعناہا، ہم اسے چھین لیں، منہ، اس سے، انہو، تو بے شک وہ، لیئوس، البتہ مایوس، کفور، ناشکرا ہے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیں اور پھر اس کو چھین لیں تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن، اور اگر، اذقناہ، اسے چکھا دیں، نعماء، نعمت، بعد، ضراء، سختی کے، مستہ، اسے پہنچی، لیقولن، تو وہ ضرور کہے گا، ذہبا، جاتی رہیں، سیئات، برائیاں، عنی، مجھ سے، انہو، بے شک وہ، لفرح، اترانے والا، فخور، شیخی خور۔ اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے سب دکھ درد دور ہو گئے، بس وہ اترانے لگتا ہے، شیخی، بھگارنے لگتا ہے، شیخی خور ہو جاتا ہے۔ الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، ان کے لیے، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش، و اجر، اور اجر، کبیر، بڑا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ فَلَعَلَّکَ، تو شاید تم، تارکن، چھوڑ دو گے، بعضا، کچھ حصہ، ماں، جو، یوحا، وحی کیا گیا، الیکا، تیری طرف، وضائقن، اور تنگ ہوگا، بھی، اس سے، صدرکا، تیرا سینہ، سو شاید آپ ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے، این کہ یقولو، وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہ، انزلہ، اترا، علیہ، اس پر، کنزن، خزانہ، او جا، او یا، جا، آیا، معہو، اس کے ساتھ، ملکن، فرشتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، انما، اس کے سوا نہیں، انتا، کہ تم، نذیر، ڈرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز کے، وکیل، اختیار رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو اللہ ہی ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس کو خود گھڑ لیا ہے،
کیا یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، فَأْتُوا، تو تم لے آؤ، بعشر سور، 10 صورتیں، مثلی ہی، اس جیسی، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعو، اور تم بلا لو، من استطعتم، جس کو تم بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے۔ اگر کیا یہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ، اور جن جن کو اللہ کے سوا بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَم، پھر اگر نہ، یستجیبو، وہ جواب دے سکیں، لکم، تمہارا یا تمہارے لیے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما، کہ یہ تو، انزلہ، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وَأَن، اور یہ کہ، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، یا سوائے، ہوا، وہی۔ پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا نہ مان سکیں تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ فہل، پس کیا، انتم، تم، مسلمون، اسلام لاتے ہو؟ پس کیا تم اسلام لاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو بات یہاں پر اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمائی ہے، وہ سب سے پہلی یہ کہ ایک تو یہ انسان کی دو بری باتیں، دو 4 بری باتیں اللہ نے بتائی ہیں، 2 ایک آیت میں اور 2 ایک آیت میں، کہ اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا، اپنی کسی نعمت کا، اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو پھر اس کو چھین لیں، پہلے اس کو دی ہوئی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی چیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور جب اللہ اس کو چھین لیتے ہیں تو پھر وہ ایسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان سے ان کی ہی چیز لی ہے، حالانکہ سب چیز اللہ ہی کی ہے۔ اور پھر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ انہو لیئوس، پہلی بات کہ بے شک وہ یا تو البتہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، پھر ناشکری کرنے لگتا ہے، مایوس ہو کر اور ناشکری کرنا، یہ 2 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، یہ سیم یہی کام شیطان نے کیا تھا، پہلے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نہیں زمین پہ نائب بنایا گیا، ساری یہ جو، حالانکہ یہ چیز تو ہونی ہی نہیں چاہیے، ابھی دیکھیں ساری بھاگ دوڑ جو کرسی کی ہو رہی ہے، یہ سیم وہی اتنے عرصے سے یہ ہو رہی ہے، اور دیکھیے حقیقی بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے، اگر زمین میں اللہ نے نائب بنایا انسان کو تب بھی بادشاہی اسی کی ہے، اگر جنات کو بناتے، شیطان کو بنا دیا جاتا، تب بھی حقیقی بادشاہت تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن اس نے پہلا یہ کیا کہ یہ اتھارٹی مجھے کیوں نہیں دی گئی، انسان کو کیوں دی گئی، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس سے مایوس ہو گیا کہ اب تو مجھے ملے گی نہیں، انسان کو دے دی گئی، اب تو مجھے نہیں دی گئی، پہلے وہ اللہ کی، اس نے اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، راضی برضا نہیں ہوا، تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ اس نے پھر ناشکری شروع کر دی میرے ساتھ، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں آج تک ہم نے تو کوئی یہ خوشی دیکھی ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، تو ناشکری کرنا، یہ 2 کام جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہو جاتا، پھر کہا گیا کہ اگر اسے کوئی سختی کے بعد اس سے سختی ہٹا دی جائے، اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دی جائے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی آزمائش میں ہے، تو اسے اللہ اگر اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے اس کو عطا کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو، حالانکہ
یہ آتی ہیں مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، یہ سب انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور نیکیوں کو بڑھاتی ہیں۔ جیسے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے تو آج تک کوئی سختی، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے میرے اوپر نہیں آئی، میں اتنا خوش ہوں کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک یہی تھا، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں جس پر آتی ہیں تو یہ تو نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے آتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اگر اس توبہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، استغفار کی کثرت کریں، اس کے حضور اس سے رجوع کرنے والے بنیں، تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر تو ساری برائیاں جو ہیں وہ مجھ سے ہٹ گئی ہیں، اور میں اب جو نعمت مجھے ملی ہے وہ میری ہی وجہ سے ملی ہے۔ اور وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے، تیسرا کام، کہ لفرحن، اترانے والا ہو جاتا ہے، وہ بڑھ کے مارنے والا ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے سے لیے تو اتنا اچھا میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو وہ پھر چوتھا کام کیا کرتا ہے، فخور، وہ شیخی خورا بن جاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ تو ایسا تھا، اور میرے جو اللہ نے میرے اوپر، یہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پھر اپنی ہی کوالٹیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ نے مجھے یہ دے دیا، یہ کام ہو گیا، ایسے ہو گیا، اللہ کی طرف کوئی حوالہ نہیں دیتے، دل سے بھی یہ بات نہیں مانتے۔ زیادہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں تو انڈیا میں تو یہ زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں زیارت پہ گئے تھے، ہمارا یہ کام ہو گیا، فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے دعا کی، یہ ہمارا یہ کام ہو گیا۔ یہ بہت یہ چار کام ہیں، یہ انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک امید بھی ہے کہ جو پانچواں بتایا گیا، پانچواں گروہ، کہ یہ چار جو بتا دیے یہ سبھی ان میں شامل نہیں ہیں، ایک پانچواں گروہ بھی ہے، کہ وہ کون سا ہے، کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک کام کیے۔ یہاں پہ دیکھیے، اس سے پہلے ہم جتنا پڑھتے آئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہاں پر آ گیا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے صبر کرنا اور جو اپنے نیک کام ہیں وہ جاری رکھنا، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھنا، کسی اور کی طرف نہ دیکھنا، اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اور کوئی اس پہ قادر نہیں۔ چاہے ماں باپ ہیں، بہت زیادہ اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو وہ بھی اس کو دور نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ تو جب اگر ماں باپ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی پیر، کوئی بزرگ ایسا نہیں جو اللہ کے کسی کا ارادہ اللہ نے کیا ہو کسی کو نفع پہنچانے کا، تو وہ اس کو نقصان دینے پر قادر نہیں ہے، اور اگر اللہ نے کسی کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہو تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے نقصان کو نفع میں بدل سکے، سوائے خود اللہ اگر نہ چاہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ پانچواں گروہ وہ والا ہے کہ انہی کے لیے بخشش اور دوہرے ثواب کا، یعنی بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم رک کر سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ تو پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو قرآن سناتے ہیں اور قرآنی عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو قرآن پاک کو جادو اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا کچھ پکارتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کیا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کیا گیا ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا پھر اس میں رد و بدل کر دیں۔ تو اس میں آپ ہمارے بت پرستی کی جو آپ تردید کرتے ہیں یا مشرکوں پر غصہ دکھایا گیا ہے، تو کچھ کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ذرا سی ڈھیل دے دیں، ذرا ڈھیلا کر دیں۔ تو یہاں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جو وہی آپ کو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، آپ اس کو رد و بدل کر دیں، کہ اس کو کچھ حصے کے چھوڑ دیں، ان کے ڈھیل دے دیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔
اور کفار کے لیے بھی ان کا سینہ بہت نرم، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھی رحمت شفقت فرمانے والے، تو وہ اس لیے کہ شاید ان کا وہ تھوڑا سا ان کے دل نرم ہو جائے، وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ جب یہ کہیں کہ ان کے اوپر قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کیوں ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور سب کچھ ہر چیز کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے، حالانکہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تبلیغ 40 سال کی عمر میں شروع کی تھی، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تو 40 سال پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تو کوئی استاد نہیں تھا کہ جو ان سے پڑھا لکھا سیکھے ہوتے، اور وہ کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے وہ بنا لیا۔ تو اگر یہ ایسا ہے ممکن، اگر یہ ہے تو پھر ایسا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ ایسی 10 صورتیں ہی صرف بنا لیں، زیادہ نہیں، ایک قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، تو ایسا کریں کہ صرف 10 بنا لیں، جیسے یہ گھڑی ہے تو آپ بھی گھڑ سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں کو تو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا یقین تھا، بڑا ایمان تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ ہے ہی نہیں ہے، کہ ہم شعر و شاعری میں بہت ہمارا اعلیٰ مقام ہے۔ تو ایسا کرو کہ اپنے جتنے بلانے والے ہیں ان کو بلا لو، جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اور اس جیسی صرف 10 صورتیں تم خود گھڑ لو۔ تو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو۔ تو اگر وہ اس چیز کا جواب نہ دے سکے، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں دے سکتے، ابھی تک قرآن پاک کا کھلا چیلنج ہے تمام مشرکین کے لیے، مخالفین کے لیے، منکرین کے لیے، کہ تم یہ کام کرو، اگر کر سکتے ہو اللہ کے سوا بلا لو جس کو بلانا ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تو پھر کیا تم اگر یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہو اور اگر یہ چیلنج ہارتے ہو تو پھر کیا اس کا انجام کیا ہے؟ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اسلام لے آؤ۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اسلام لے آؤ۔ تو اس کے بعد ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں کسی منکرین کو شامل نہ فرمائے، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے احکام سے انکار کرنے والا، اس کا مذاق اڑانے والا ہو۔ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جس چیز سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔